دوستوں، آج ہم ارطغرل کی اس عظیم کہانی کے ایک انتہائی اہم حصے کا تجزیہ کرنے والے ہیں۔ کائی قبیلے کے سامنے اچانک بقا کی ایسی آزمائش آ کھڑی ہوئی ہے جہاں وفاداریوں کا جال پوری طرح الجھ چکا ہے اور ہر فیصلہ سیدھا موت یا زندگی کا تعین کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جانتے ہیں کیا ہے؟ خطرہ صرف سرحدوں کے پار نہیں بلکہ قبیلے کے بالکل اندر تک پہنچ چکا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ کمانڈر کراتھورگڑھ نے اپنے قیدی گندودو کو جو دھمکی دی وہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری خال ادھیڑ کر مردہ جسم کتوں کو کھلا دوں گا۔ یہ خوفناک اور ظالمانہ دھمکی قبیلے کو سیدھا ایک شدید بحران میں دھکیل دیتی ہے۔ یہ الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ دشمن کس قدر بے رحم اور ظالم ہے، اور اس اکیلے واقعے نے پورے کئی قبیلے کے سر پر اچانک موت کی تلوار لٹکا دی ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے عوام کا اصل بحران، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک خوفناک اژدہا بالکل ان کے دروازے پر آ چکا ہے۔ آپ لوگوں کو ہمارے آباء و اجداد اوغوز کی وہ قدیم کہانیاں تو ضرور یاد ہوں گی جن میں قبیلے کو نگلنے والے ایک عظیم اژدہے کا ذکر ملتا ہے۔ آج بالکل وہی اژدہا حقیقت بن کر ان کے دروازے پر کھڑا پھنکار رہا ہے۔ کراتویکر نے الپ حمزہ کے ذریعے جو آخری دھمکی بھیجی ہے وہ سیدھی یہ ہے کہ سلیمان شاہ کو ان قیدیوں کو اکیلے لانا ہوگا۔ اگر انکار کیا تو گنڈودو کا فوراً قتل۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد پورے کئی قبیلے کا قتل عام طے ہے۔ یہ الٹیمیٹم سلیمان شاہ کو ایک ایسی تکلیف دہ کشمکش میں ڈال دیتا ہے جہاں ایک طرف مہمانوں کی حفاظت کی ان کی مقدس روایت ہے اور دوسری طرف اپنے لوگوں کی زندگی۔ راستہ جو بھی چنے، منزل تباہی ہی لگ رہی ہے۔ اور اس عظیم بہاری دباؤ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قبیلہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ بات تب اور بھی بگڑ جاتی ہے جب سیلکان شدید دکھ اور غصے میں آ کر الپس کی موت کا الزام انہی مہمانوں پر لگا دیتی ہے اور یہاں تک کہ حلیمے کے خاندان کی جان لینے کی دھمکی دے ڈالتی ہے۔ یہ سنگین اندرونی درار قبیلے کے سرداروں کے لیے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ سیاسی بحران تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں فرض اور دل کا ایک نیا مقابلہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ ایک الپ کے سامنے بالکل دو مختلف راستے ہیں۔ ان سب مشکلات کے بیچ ارطغرل کی ایک بہت ہی ذاتی کشمکش سامنے آتی ہے۔ ایک طرف بڑا محفوظ راستہ ہے، گوکچے سے شادی۔ وہ ایک سردار کی بیٹی ہے اور قبیلے کے بڑے یہی چاہتے ہیں تاکہ آپس میں امن اور استحکام قائم ہو سکے۔ لیکن دوسری طرف ایک نیا خطرناک اور انجان راستہ ہے، حلیمے سے محبت، جو ایک اجنبی ہے اور حالات بتاتے ہیں کہ اپنے ساتھ سیاہ بادل لے آئی ہے۔ لیکن ارطغرل خود کو قسمت کے تحت اس سے جڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ فرض اور محبت کے درمیان ایک ایسی جنگ ہے جو آنے والے وقت کو مزید الجھا دیتی ہے۔ خیر، یہ سب تو قبیلے کے اندر چل رہا تھا، لیکن اس کہانی کا رخ تب اچانک بدلتا ہے جب ٹیمپلرز کی سازش اور ایک خفیہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ اب بات تھوڑی گہری ہوتی ہے۔ حقیقت دراصل یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف سرحدی تنازع تک محدود رہا ہی نہیں۔ آپ خود سوچئے، جب ایک کوڑے کی بیماری میں مبتلا عورت کو قبیلے کے کھانے کے برتنوں میں زہر ملاتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ خفیہ تنظیم دی ٹیمپلرز نے اپنا کھیل شروع کر دیا ہے۔ وہ مقامی طاقتوں کو استعمال کرنے کے لیے اس طرح کے انتہائی خطرناک ہتھ کنڈے اپناتے ہیں۔ یہ زہر کا استعمال ان کے گھنونے اور برے ارادوں کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ تو اب یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیمپلرز کے اس شطرنج کے کھیل اور سازش کا آخر اصل مقصد کیا ہے؟ اصل میں کراتویگار تو ان کے لیے محض ایک مہرہ ہے۔ ٹیمپلرز ان پر اسرار مہمانوں کو ایک لالچ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ کراتویگار انہیں پکڑ کر محل میں ایک بہت مضبوط عہدہ حاصل کر سکے، اور جب وہ وہاں پہنچ جائے گا تو وہ آگے چل کر ٹیمپلرز کے اشاروں پر ناچے گا۔ یہ ایک انتہائی خوفناک سیاسی جال ہے جو بڑے پیمانے پر بن دیا گیا ہے۔ اور دوستوں، اسی جال اور دباؤ کے نتیجے میں آخر کار وہ شاہی راز پھش ہوتا ہے جس نے اس پوری کہانی کی بنیاد رکھی، یعنی شہزادے کی حقیقت۔ اس بڑھتے ہوئے خوف اور سازشوں کے دباؤ میں نعمان آخر کار سلیمان شاہ کے سامنے وہ سچ بول ہی دیتا ہے جو پچھلی ہر بات، ہر مسئلے کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں مظفر الدین داود ہوں، میں ایک سلجک شہزادہ ہوں۔ جی ہاں، وہ کوئی عام تاجر نہیں ہے بلکہ خود سلطان عز الدین کلچار سلان کا پوتا ہے۔ اس ایک راز نے پوری طرح واضح کر دیا کہ آخر اتنی بڑی فوجیں ان چند مہمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑی ہوئی تھیں۔
اب ذرا اس صورتحال کی سنگینی پر غور کریں۔ ایک اکیلے خانہ بدوش قبیلے کی قسمت تو دیکھیے، اس نے ایک ہی وقت میں دنیا کی عظیم طاقتوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ ٹیمپلر سیاسی سازش اور طاقت کے لیے زہر دینے اور قتل عام پر اتر آئے ہیں۔ دوسری طرف مونگولز ہیں جو علاقائی عدم استحکام اور مکمل تباہی چاہتے ہیں، اور تو اور خود ان کی اپنی سیلجوک سٹیٹ شاہی بغاوت کو روکنے کے لیے سیاسی قتل پر آمادہ ہے۔ ہر دشمن کا مقصد بے شک الگ ہے، لیکن کئی قبیلے کے لیے ان سب کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے: مکمل تباہی۔ یہ ایک ایسا پہاڑ جیسا بوجھ ہے جسے اٹھانا واقعی کسی عام قبیلے کے بس کی بات ہی نہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ارطغرل ایسے ہی تو ہار ماننے والا نہیں۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے ایک انتہائی خطرناک جوابی منصوبے کا۔ آخری میدان سجنے والا ہے۔ تو اب راستہ کیا بچا ہے قبیلے کے پاس؟ اگر شہزادے کو حوالے کرتے ہیں یا اندھا دھند حملہ کرتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ان کا اپنا قتل عام طے ہے۔ اسی وجہ سے ارطغرل اس بے پناہ خطرے کے باوجود سیدھا دشمن کی نفسیات پر وار کرتا ہے۔ اسے اچھی طرح پتا ہے کہ کراتوئیگر کا شہزادے کے لیے لالچ ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ارطغرل کا یہ 3 مراحل کا جوابی منصوبہ بالکل واضح ہے۔ پہلے کراتوئیگر کو گندوگدو کو چھوڑنے پر مجبور کرنا، پھر اسے لالچ دے کر اس کے محفوظ قلعے سے باہر نکالنا، اور آخر میں اس تبادلے کے قوانین اپنی شرطوں پر طے کرنا۔ یہ دشمن کو پھنسانے کا ایک بہترین اور ڈیرنگ نفسیاتی کھیل ہے۔ اور پھر ارطغرل وہ بات کہتا ہے جو حقیقت میں ایک ایلب کی اصل پہچان ہے: لیکن کم از کم ہمارے ہاتھوں میں تلوار اور دلوں میں عزت ہوگی جب ہم مریں گے۔ ذرا سوچیں اس بات پر، یہ صرف کوئی عام حکمت عملی نہیں ہے، یہ اس بے حد سیاہ حقیقت کو قبول کرتے ہوئے بنائی گئی تجویز ہے کہ شاید ان کا زندہ بچنا ناممکن ہو، لیکن اگر مرنا مقصود ہی ہے تو کیوں نہ ایسے مرا جائے کہ ہاتھوں میں تلوار اور دلوں میں عزت قائم رہے۔ یہ وہ آن اور شان ہے جس کے لیے یہ اپنی جان قربان کرنے کو بھی پوری طرح تیار ہیں۔ تو دوستوں، آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف ایک بہترین حکمت عملی، ہاتھوں میں تلوار اور دلوں کی عزت ایک اکیلے خانہ بدوش قبیلے کو ان عظیم سلطنتوں کی سازشوں اور طاقت سے بچا سکتی ہے؟ جب قیادت کا عظیم بوجھ، محبت کا طوفان، سازشوں کے خطرناک جال اور عالمی طاقتیں ایک قبیلے کے مقابل کھڑی ہو جائیں، تب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا کائی قبیلے کا یہ عزم انہیں اس موت کے کنویں سے واقعی نکال پائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت ہر آنے والے فیصلے پر منڈلا رہا ہے، اور آگے کی کہانی یقیناً اور بھی دلچسپ ہونے والی ہے۔